فیصل واوڈا صاحب پنڈی والے کھانے سے سٹارٹ کر لیں اور نواز شریف صاحب کی تقریر بھی ساتھ ملا لیں. کوئی ایسا سٹیج آئے گی جس میں آپ تمام جماعتیں، تینوں بڑی جماعتوں کو میں اس وقت شامل کر رہا ہوں، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف، پرنسپل جو آپ لوگوں کے سامنے تقریروں میں بیان کرتے ہیں اس کو عملی سیاست میں بھی اس کے اوپر عمل پیرا ہوں گے؟ بہت شکریہ نہیں ملک صاحب. دیکھیں، سب سے پہلے تو میرا اعتراض پہلے آپ کے سوال پر ہی کہ آپ نے کہا تین بڑی جماعتیں، دو بڑی جماعتیں ہیں، پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون. تیسری تو صوبے کی پارٹی ہے، تو اس کو تو ادھر نہ ملا ہے فیڈریشن کے اندر. سر میری ریکویسٹ ہوگی. دوسرا سر یہ کہ دیکھیں ہمارا کمپلیکس نہیں ہے سر. ہم اپنی آرمی کو اون بھی کرتے ہیں، اس کا احترام بھی کرتے ہیں، اس کو پیار بھی کرتے ہیں، وہ محافظ ہے پاکستان کی. ہم نے کبھی ڈبل سٹینڈرڈ نہیں کیا کہ ہم وہاں جا کے گلے ملیں اور پیچھے ان کی بگو باتیں کریں ان کے بارے میں. یہ وتیرہ رہا نون لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا. پیپلز پارٹی کا میں کہتا ہوں اتنا نہیں تھا، نون لیگ کا وتیرہ رہا. ڈان لیگس لے لیں، نواز شریف صاحب لے لیں، مریم نواز صاحبہ لے لیں. یہ ایک وینم ان کے بلڈ کے اندر ہے، اسٹریم کے اندر ہے. وہ ایک دماغی طور پہ، حالانکہ جب آپ کی سیاسی پیدائش یا سیاسی ایفیلیشن سٹارٹ ہی اس فوج کے سے سٹارٹ ہو ضیاء الحق صاحب سے یا جل جلانی سے. نواز شریف کی پارٹی کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کیسے کہتے ہیں؟ میرا تو خیال ہے ساری عمر وہ ان کے کاندھوں پہ بیٹھ کے اقتدار میں آتے رہے، آپ ان کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کیسے کہتے ہیں؟ نہیں، میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ پھر آپ منافقت نہ کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اتنی سب باتیں کی، اتنے بڑے بڑے الزام لگائے اپنے ادارے کے اوپر. وہ ادارے کے اوپر الزام اور عدلیہ کے اوپر الزام لگائے، وہ نیریٹو انڈیا کا ہے. انڈیا کے میڈیا پہ آپ دیکھیں کہ کیا زبردست بلے بلے ہوئی ہے وہاں. بریکنگ نیوز اور سیلیبریشن، اس سے زیادہ ایکسائٹمنٹ ان کے لیے ہو نہیں سکتی تھی کہ ان کو کسی کو فنڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، ایجنٹس کو نہیں بھیجنے کی ضرورت پڑی، را کو نہیں آنا پڑا. یو ڈیڈ دیئر جاب فار واٹ؟ آپ نے عدلیہ کو جب آپ بدنام کرتے ہیں، آپ فوج کو جب بدنام کرتے ہیں، آپ اپنے ملک کی سالمیت کو بدنام کرتے ہیں، اپنے ملک کو بدنام کرتے ہیں. یہ جو محافظ آپ کے کھڑے ہیں بارڈر پہ، میں اور آپ ڈیوٹیاں دیتے ہیں وہاں جا کے، 16 سال کے، 25 سال کے، 40 سال کے لوگ اپنی جانیں دے رہے ہیں، وہ میں اور آپ نہیں دے رہے. تو اگر آپ ان کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے، دل سے تسلیم نہیں کر سکتے، ان کی تذلیل تو نہ کریں. اس فوج نے آپ کا میرا کیا کہ یہ فوج پاکستان کی فوج ہے، ان کی فوج ہے، آپ کی بھی ہے، میری بھی ہے. ہم کہتے ہیں ہمارے محافظ ہیں، ہم ان کی قربانیوں کو سراہتے ہیں. آپ کے خیال میں یہ اون نہیں کرتے؟ آپ سے زیادہ ہی اون کریں گے ان کو؟ سر دیکھیں، مجبوری کا نہیں، مجبوری نہیں، ان کی جماعت تو جپھی ڈال کے ان سے چلتی تھی. یہ پہلی دفعہ آپ کو انہوں نے اون کر لیا، یہ ان کو مسئلہ ہو گیا. دیکھیں ہمیں اون نہیں کیا. دیکھیں ندیم ملک صاحب، میری بات سنیں. ہمارا اور ان کا ڈفرینس کیا ہے فوج کے لیے؟ فوج کے ساتھ ان کو پرابلم کیا ہے؟ فوج کو ان کی ساری ایکٹیویٹیز فائنینشیل کرپشن کی ساری وہ مانیٹر کرتے ہیں، ساری پاکستان کی کرتے ہیں، ہماری بھی کرتے ہوں گے، ان کے ادارے ہیں. ان کو پرابلم ہے یہ جب خاموشی سے رکھتا دک کی جو کتاب ہے اس میں بھی ذکر ہے. اتنی مانیٹرنگ ہوتی ہے تو پکڑ کے سزا دے دیتے ہیں. سنیں نا سر، ان کے پاس مینڈیٹ نہیں نا سزا دے گا. آپ دے دیتے ہیں، ہم نہیں دیتے، ہم کورٹس تھوڑی ہیں. دیکھیں نا، عمران خان کا اور آرمی کا یا عدلیہ کا کیا ہے؟ ایک لیڈر ہے، پرائم منسٹر ہے پاکستان کا، دونوں اداروں کو، سارے اداروں کو ساتھ لے کے چل رہا ہے سمیت دونوں کے، اور اس کا انٹرسٹ پاکستان ہے، اس کی اپنی ذاتی زندگی نہیں ہے. اگر ان کے پاس ثبوت ہے ان کی فائنینشیل کرپشن کے، تو میری تو دلی خواہش ہوگی کہ ایک ٹرانسپیرنٹ میکنزم میں انسانوں کو سزا دے دیں، ثبوت لے کے جائیں. ہمارا انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ آج ثانیہ بلدیہ کا 8 سال بعد ڈیسیجن ہو رہا ہے. اس 8 سال کے ڈیسیجن کا اگر 8 سال آپ کو ڈیسیجن نہیں ملے، اس میں بھی آپ کو بھولا اور چڑیا ہی ملے ہیں، باقی کدھر گئے ہیں؟ نام تو جن کے تھے وہ سارے. میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں نا ندیم ملک صاحب، یہ سسٹم سب سے بڑا الزام تھا کہ ایم کیو ایم کی تنظیمی کمیٹی جو کراچی کا سربراہ اس کا رول ہے، وہ کدھر ہے؟ پارٹی نے اقتدار 35-40 سال کیا. یہ سوال آپ ان سے کریں، مجھ سے تو آپ 2 سال کا سوال کر سکتے ہیں، میں تو اقتدار میں کبھی تھا ہی نہیں.